الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سبحان اللہ سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل صدر ذی وقار انتہائی عزت و احترام تعظیم و توقیر کے لائق جملہ علماء کرام ائمہ مساجد خطباء اعظام
اور بہت ہی محبتوں اور شفقتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء، ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ آج ہم اپنے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی نہایت ہی عرفہ اعلیٰ بلند و بالا محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جن حضرات نے بانیان محفل، منتظمین محفل، جنہوں نے عقیدت اور محبت و احترام کے ساتھ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذکر پاک کی محفل سجائی، اہتمام انعقاد کیا، میرے ان تمام عظیم بھائیوں کو اللہ تعالی دین و دنیا کی نعمتوں اور برکتوں سے سرفراز اور سرخرو فرمائے۔ میرے بہت ہی محبت اور پیار والے میرے ساتھی گرامی قدر جناب محمد شفیق صاحب قادری نوری زید شرفہ نے اس محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور معرفت سے ہمارے سینے منور فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی سرشار فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کی محبت، آپ کا پیار اور عشق، یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ کیونکہ ابن ماجہ شریف میں میرے آقا کی یہ حدیث پاک موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث شریف سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے ہر تعلق اور ہر رشتے سے بڑھ کر گنبد خضرا کے مقیم، رحمت کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، حضور آخر الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی محبت جب تک غالب نہ ہو تو ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل ہوتا ہے مدینے والے آقا کریم کی محبت سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، آپ نے کتنی خوبصورت ترجمانی فرمائی ہے اس پاکیزہ
طیب طاہر سچے سچے کھرے عقیدے کی ترجمانی بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. جو بات بریلی کے تاجدار نے فرمائی، تاجدار گولڑا شریف اسی بات کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمت و رضوان تاجدار گولڑا شریف آپ فرماتے ہیں اس صورت میں جان آکھاں. جب حضور کا دیدار ہوا حالت بیداری میں، سیدنا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا شریف علیہ الرحمت و رضوان کو حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی. تو زیارت سے مشرف ہوئے تو تاجدار گولڑا شریف فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی، جس شان تو شانہ سب بنی. اب یہ نقطہ قابل غور ہے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جو بات گولڑا شریف کے تاجدار نے کی وہی بات بریلی کے امام نے کی. سنیے امام کیا کہتے ہیں. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. اب بریلی کے امام کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. میں تیسری شخصیت کو ساتھ میں بطور حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمائی، جو بات تاجدار گولڑا شریف نے فرمائی، فیلسوف اسلام جن کا اقبال ڈے آپ نے 2 دن پہلے منایا، اقبال ڈے، ڈاکٹر اقبال، ان کا انداز دیکھیے. وہی بات جو بریلی کے تاجدار نے کہی، جو تاجدار گولڑا شریف نے کہی، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں، شاعر مشرق نقاد مغرب، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. اقبال نے کمال کر دی. اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین. ان دونوں ہستیوں اور شخصیتوں نے جو محبت رسول کا درس دیا، پیغام دیا، ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ مغز قرآن. اقبال کہتے ہیں او دنیا والوں، قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے. مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. اقبال ڈے قوم مناتی ہے. میں نے آج جمعے میں بھی کہا کہ اقبال ڈے تو مناتے ہو، لیکن کبھی غور کیا کہ اقبال کے نظریات کیا ہیں؟ اقبال کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ سنیے اقبال کہتے ہیں، محبت رسول کی جب بات کی نا اقبال نے، وہ اقبال نمبر لے گیا. اقبال نے کہا قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے جانا کر دے۔ اور اقبال نے کہا قوت قلب و جگر گردد نبی۔ اقبال ڈے منانے والوں، اقبال کا نظریہ اور عقیدہ دیکھو۔ آمینہ کے لال کے بارے میں اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، گربعون رسیدی تمام بو لہبیس۔ اقبال کہتا ہے دنیا والوں، میں نے اپنی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا ہے کہ اگر مدینے والے کی محبت ہے تو ایمان کامل ہے، اگر اس ذات سے محبت نہیں تو سمجھو ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے ہیں، صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی کلمہ گوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا کیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام سے کیا عرض کرتے ہیں؟ یہ وہ عمر ہے جس کو رب سے مانگ کے لیا۔ عمر فاروق اعظم 1.25 لاکھ صحابہ میں وہ عظیم المرتبت شخصیت و ہستی ہے جن کو میرے آقا کریم نے رب سے مانگ کے لیا۔ باقی سب صحابہ میرے آقا کی مرید ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم میرے آقا کی مراد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مراد نبوت، سبحان اللہ۔ مراد رسول۔ میرے آقا سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ، میری جان کے علاوہ، جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ آپ ہر شے سے مجھے محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا، رب سے مانگ کے لیا۔ حضور میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ فرمایا عمر ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں آقا میرا ایمان کامل کب ہوگا، میں کب کامل الایمان ہوگا؟ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رسول الثقلین ناطق وحی آمینہ کے لال نے فرمایا عمر جب میں تجھے تیری جان سے بھی محبوب ہو جاؤں گا تیرا ایمان پھر کامل ہوگا۔ جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب ہوں گا پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک بار آنکھوں سے آپ دیدہ ہو کر عرض کرتے ہیں آقا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ مجھے میری جان سے بھی، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اپنی ہر محبوب شے سے بڑھ کر جب تک آقا کریم سے محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔
حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی، حضور کے سفیر بن کے مکے میں گئے۔ قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان، تمہارے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں، نہ طواف کی اجازت، نہ عمرے کی اجازت، نہ مکے میں داخل ہونے کی اجازت۔ ہاں تمہیں اجازت ہے، تمہارا ہمارا پرانا تعلق ہے، مراسم رہے ہیں، لہذا تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، تم بیت اللہ کا طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، زیارت بھی کرو۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ توجہ فرمائیے اور غور سے سنی۔ حضرت عثمان نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، میں اس وقت کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کریم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے۔ عثمان کون ہوتا ہے اپنے آقا کے بغیر کعبے کا طواف کرتا پھرے؟ میرے آقا کو تو روکو اور مجھے کہو کہ میں طواف کروں، میں تو اس وقت تک طواف نہیں کروں گا۔ واللہ لا اطوفو، قسم کھا کے کہا، اللہ کی عزت کی قسم، کبریائی کی قسم، عثمان طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا کریم کعبے کا طواف نہیں کر لے۔ کیوں؟ عثمان نے یہ میسج دیا، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، دنیا والوں، کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، بیت اللہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے، آقا کو طواف سے روکو اور عثمان کعبے کا طواف کرتا پھرے، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ میں طواف نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہیں کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبوت حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں، درمیان میں حجر اسود ہے، بوسہ لینے لگے۔ بھئی لوگ ترستے ہیں بیت اللہ شریف جب جاتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کی ہمیں موقع مل جائے، حجر اسود کو چوم لیں، بوسہ لے لیں۔ لیکن عمر بن خطاب دیکھیے، فاروق اعظم جنہیں رب سے مانگ کے لیا ہے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا دنیا والوں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ اسلام کی مایہ ناز شخصیت حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، دونوں ہاتھ ایسے رکھے، دونوں ہونٹ حجر اسود کے بالکل قریب چلے گئے، چومنے لگے، بوسہ لینے لگے۔ عمر بن خطاب ہاتھ نیچے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ پوچھا عمر کیا ہوا، تم تو بوسہ لینے لگے تھے حجر اسود کا۔ آپ نے حجر اسود کی طرف توجہ کر کے کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تو میرے آقا کریم کی بوسہ گاہ نہ ہوتا، تو نے میرے آقا کے ہونٹوں کا بوسہ نہ لیا ہوتا تو عمر تو تمہیں کبھی نہ چومتا۔ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا کریم نے تجھے چوما، میں اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تیرا بوسہ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، بیت اللہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اور یہ محبت کا وہ پیغام، مدینے والے آقا کی محبت کا وہ پیغام جو حضرت عمر، حضرت عثمان کی زبانی میں نے آپ تک منتقل کیا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آئیے ذرا پروانہ شمع جمال مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق کے عشق رسول کی کیفیت بھی ذرا دیکھو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا من جہد جیش الاسرا فلہ الجنہ، لاؤ غزوہ تبوک کے لیے مال دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ فرمایا سودا کرو،
کون کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے مال لے کے آتا ہے؟ میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ اپنے گھروں کو مال لینے جا رہے ہیں، جاتے جاتے حضرت عمر فاروق کہتے جاتے ہیں، صحابہ نے سنا کہ فاروق اعظم جاتے جاتے کہتے ہیں ہر موقع پر ابو بکر مال خرچ کرنے میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، اتنا مال لے کے آؤں گا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج مال خرچ کرنے میں میرا نام سر فہرست ہوگا۔ گئے اور مال لے کے آئے، صحابہ مال لا رہے ہیں، عمر فاروق آئے مال لے کر، آمینہ کے لال ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات حضور خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی آقا جئتو بنصف مال، میں اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا حصہ اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھایا ہوں، اور آدھا مال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آدھا مال لے کے آئے، آدھا بیوی بچوں کے لیے۔ جاتے جاتے کہتے ہیں آج اتنا مال لاؤں گا میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ پروانہ شمع جمال مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر کے آ گئے۔ دیکھا کہ صدیق نے بوری اور ٹاٹ لے کر جسم پہ لپیٹا ہوا ہے، کیکر کے کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے ہیں۔ مال سرکار کے قدموں میں پیش کیا، نچھاور کیا۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے ہو، کتنا مال لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا تو کہتے ہیں جے تو بنصف مالی، آدھا مال لایا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا ابو بکر تم کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کی آقا میں نے تو گھر میں کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں چھوڑی، کپڑے سینے والی سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی، گھر کا کل اثاثہ جو کچھ گھر میں موجود تھا ہر شے اٹھا کر لے آیا، سارے کا سارا مال لے آیا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا تو بیوی بچوں کے لیے گھر میں کیا رکھا ہے؟ اہل و عیال کے لیے گھر میں کیا رکھا ہے؟ سنیے صدیق جواب کیا دیتے ہیں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے، کیا چھوڑ آئے ہو؟ سارا مال تو یہاں لے آئے۔ تو بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اہل و عیال کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، گھر میں اللہ اور اس کا سارے کا سارا مال میرے آقا پہ قربان کر دیا۔ اسی لیے عاشق نے کہا کہ پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس سب اساسا ہے۔ حاضرین محترم، معلوم یہ ہوا کہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان، ایمان کی جان، ایمان کی جان رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ جب تک حضور کی محبت نہیں ہوگی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ قبر کے اندر جب تدفین ہوگی ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے ہمارے اہل خانہ ہماری تدفین کے بعد اپنے گھروں کو جب واپس لوٹیں گے قبر میں 2 فرشتے آ جائیں گے، جاء ملکان، 2 فرشتے قبر میں آئیں گے۔ گھر والے تو لٹا کے آئے تھے نا قبر میں،
لٹا کے آئے تھے. فرشتے آتے ہیں اور جسے میت کو لٹاتے ہیں وہ اٹھا کر بٹھاتے ہیں. فرشتے بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور پھر میرے آقا کریم کی قبر میں زیارت کرائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بھئی پہلے سوال دونوں بڑے مختصر ہیں، من ربک، بات ختم، تیرا رب کون. دوسرا سوال بہت مختصر، ما دینک، تیرا دین کیا. لیکن جب تاجدار کائنات رسول الثقلین ناطق وحی قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کر امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے آقا، اور پل صراط پہ جلوہ گر ہو کے رب سلم کی صداؤں میں امت کو گزارنے والے آقا، قبر میں جب دیدار ہوگا آقا کریم کا تو فرشتے پوچھیں گے ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل. مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے. اب معنی یہ ہو گیا کہ بتا جس ہستی کی تمہیں زیارت کرائی جا رہی ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا. آج دور بڑا نازک آ گیا. لوگ سگریٹ کا کش لگا کر چائے کی پیالی کی چسکی بھر کے چائے کی کہتے ہیں او بابا کرم دینا قبر بھی عقیدے نہیں پوچھے جانے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں او قبر اس کوئی عقیدے پوچھے جانے. کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے قسم رب کعبہ کی، قبر کے اندر 3 سوال ہیں. چوتھا تو سوال ہی کوئی نہیں ہوگا، صرف 3 سوال ہیں. علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں کہ اللہ والو قبر کے 3 سوال ہیں اور تینوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. تینوں سوالوں کا تعلق مر ربک، تیرا رب کون، یہ سوال عقیدے کا ہے. ما دینک، اس سوال کا تعلق عقیدے سے ہے. جب حضور کی زیارت ہوگی قبر میں پوچھا جائے گا اس ہستی پاک جن کی تو زیارت کر رہا ہے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اس سوال کا تعلق عقیدے کے ساتھ. اسی لیے میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا میری قبر کو قد آدم بنانا. لوگوں نے پوچھا اتنی گہری قبر کس لیے آپ فرمو وصیت کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے احمد رضا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اس ہستی پاک کے بارے میں، تو میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. فرمایا وہی کہوں گا نا جو دنیا میں کہتا رہا، وہی کہوں گا جو دنیا میں کہتا رہا. میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے لگوں گا. حاضرین محترم، میں بڑے ادب و احترام سے آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں اس محفل میلاد سے میرا پیغام اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ. میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں قبر میں نجات کا دار و مدار میرے آقا کریم علیہ السلام کو پہچاننے پر ہے. حضور کو پوچھا جائے گا ہستی پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے. ایمان سے بتائیے 3 سوال ہیں قبر میں. ایک سمائی امتحان ہوتا ہے، ایک نوماہی امتحان ہوتا ہے، ایک سالانہ امتحان. تو جو فائنل امتحان ہوتا ہے نا آخری پروموشن کا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے. پہلے سوال من ربک،
اگر اسی پر دار و مدار ہوتا تو دوسرے سوال کی ضرورت ہی نہیں. پہلا سوال من ربک، پھر دوسرا سوال کیا جا رہا ہے ما دینک. اب تیسرے سوال پہ بات ختم ہو گئی. تیسرے سوال پہ بات، تیسرا سوال تو آقا کریم کے بارے میں. پہلا سوال مختصر من ربک، رب کون تیرا، دین تیرا کیا. جب آقا کریم کی مدنی کریم کی باری آئی تو سوال ذرا طویل ہو گیا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا. ایک عاشق نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. اسے فرشتے کہیں کہ دنیا میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، دنیا میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بتا، اب بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا. اس شاکان رسول محبان مصطفیٰ قبر میں کہیں گے، قبر میں کہیں گے اس ہستی پاک کے بارے میں پوچھ رہے ہو. میں تو ہر سال اپنے آقا کریم کا جشن میلاد بنایا کرتا تھا، وہ ان کے بارے میں پوچھتے ہو. دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. میں تو دنیا میں ان کا جشن میلاد مناتا تھا، ان پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں. حدیث شریف میں وہ جواب لکھا جو قبر والا دے گا. جب پوچھا جائے گا جس ہستی کی زیارت کر رہا ہے کیا کہا کرتا تھا، تو حدیث شریف میں ہے ہر عاشق رسول جواب دے گا ھذا. ھذا اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے. آقا کا دیدار بھی کر رہا ہوگا اور دیدار مصطفیٰ کی لذتیں بھی لے رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ھذا نبینا، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں جن کا جشن میلاد مناتا تھا، جن پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، جن کے معجزات کا تذکرہ کیا کرتا تھا، جن کی شانوں کا پرچار کیا کرتا تھا. یہ میرے وہ آقا و مولا ہیں جو اللہ کی واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علم الحق اہل سنت. نجات کا دار و مدار حضور کو پہچاننے پہ، نجات کا دار و مدار حضور کو پہچاننے پر. میرے امام نے ایسے ہی نہیں کہا. مجدد ہیں مجدد. میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا. کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا. میرے امام نے تو بتایا کہ دنیا والوں یہ پوری کائنات عرش والے رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے نا. لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا. یہ پوری کائنات، کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، کائنات ارضی و سماوی، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے بنائی. پوری کائنات کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے محبوب پوری کائنات تو میں نے آپ کی خاطر بنائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الدنیا. یہ پوری کائنات اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات میں کسی شے کا وجود نہ ہوتا. مولانا ظفر علی خان نے بابا صحافت نے حدیث لولاک کو کمال انداز میں سمجھایا. مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے امام بریلی کے بولے فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان کی جان حضور کی محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان کی جان، حضور کی محبت بولو یار، ایمان کی جان حضور کی محبت حضور کی محبت۔ اور میرے آقا جانے کائنات، سبحان اللہ حضور جانے کائنات ہیں، میرے آقا اصل کائنات ہیں، میرے آقا روح کائنات ہیں۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا جانے کائنات، میرے آقا اصل کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا روح کائنات۔ سبحان اللہ ہمارا کلمہ بتا رہا ہے، ہمارا کلمہ بتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا کلمہ بتا رہا ہے۔ اس کا معنی جانتے ہو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح ترجمہ جو ہمارے عقائد کے عین مطابق اتنا کھڑا سچا اور سچا عقیدہ، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی دھرتی پر پوری کائنات میں ایسا سچا سچا کھڑا عقیدہ کسی کا نہیں جیسا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ بھئی اس سے بڑا کھڑا عقیدہ کیا ہوگا؟ اسی لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ صحیح کیا کرو، صحیح کیا کرو۔ کیلنڈروں پہ دیکھ کے تم بھی لکھنا شروع کر دیتے ہو، نہ اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے اگرچہ معبود بنائے مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے ان میں کوئی بھی نہ سجدے کے لائق ہے نہ عبادت کے لائق ہے۔ لاؤ ایسا کھڑا عقیدہ کسی کا ہو، نہ سجدے کے لائق نہ عبادت کے لائق۔ سجدے کے لائق بھی اللہ، عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز یہ ہے کھڑا عقیدہ اہل سنت کا۔ میرے امام تاجدار بریلی نے اسی عقیدے کی ترجمہ دی۔ لیکن حاضرین محترم، یہ لا الہ الا اللہ بیان توحید ہے اور محمد رسول اللہ بیان رسالت ہے، سبحان اللہ بیان رسالت ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے سارے بولے کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی عبادت کی، اور محمد رسول اللہ کا معنی ذرا ہوشیار ہو کے اور بیدار ہو کے جاگ کر کے سننا ہے۔ محمد رسول اللہ کا معنی ہے محمد اللہ کے رسول، آواز نہیں آئی، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول۔ جاؤ جس سے مرضی پوچھو کہ کرو ترجمہ محمد رسول اللہ کا، اوے اللہ کی عزت کی قسم اس کے علاوہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ محمد اللہ کے رسول، اونچی آواز سے محمد اللہ کے رسول ہیں تو بات ختم ہو گئی ہے، پھر بات ختم ہو گئی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں محمد اللہ کے رسول تھے، العیاذ باللہ تعالی، اگر یہ عقیدہ اور بات ہو تو پھر ترجمہ بدل لینا چاہیے ان کو، پھر ان کو پڑھنا چاہیے کانا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ لیکن کلمہ یہ تو نہیں نا، کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، آگے کیا ہے؟ تو بھئی ہمارا کلمہ بتا رہا ہے
اللہ والو ہمارا کلمہ بتا رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے۔ وہ جس آقا کریم کا کلمہ پڑا ہے نجات کا دور و مدار تو ان کی ذات کی پہچان پر ہے، معرفت پر ہے، تو حضور کی معرفت کے لیے ایک بات آج دل پہ لکھ کے لے جاؤ، جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹے بچے جوان بزرگ بڑے غور سے سنیے ابن ماجہ شریف کی حدیث، اور لطف کی یہ بات ہے کہ ہمارے حریف کے علامہ ابن قیم نے اس کو نقل کیا جلاء الافہام میں، اس حدیث کو نقل کیا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ اسی لیے اہل سنت کی مساجد میں جمعے کے بعد جو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، خدا کے لیے توجہ کرو، درود شریف پڑھے بغیر جمعے کے دن مسجد سے نہ نکلا کرو۔ جمعے کے دن یہ جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ پڑھے بغیر نہ جایا کرو، نہ نکلا کرو۔ کیوں؟ یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ میرے مدینے والے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا دنیا والو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ حدیث سنو پوری، جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی نقل کیا، ابن ماجہ شریف میں دیگر ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے، بلغنی صوتہ حیثو کانا، پوری روئے زمین پر پورے کرۂ ارضی پر جہاں کہیں کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، آمینہ کے لال نے فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ میرے بھائی توجہ رکھ، میری طرف دیکھ ذرا، صحابہ نے پتہ کیا کہا جب یہ سنا نا، تاجدار کائنات حضور خاتم الانبیاء خاتم النبیین سرور کون و مقام محبت آیات قرآن شہنشاہ ملکوت جاویداں، میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بلغنی صوتہ حیثو کانا، جہاں کہیں کوئی درود شریف پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک، اس کی آواز مجھ تک۔ میرے بیٹے میرے جوان میرے بزرگ ذرا توجہ رکھ، صحابہ نے پوچھا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے، ہوشیار ہو کے سن بیٹا، میری طرف دیکھ، ہوشیار ہو کے میری طرف دیکھ کے حدیث سن، حدیث پاک سن نا۔ صحابہ نے کہا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ یا رسول اللہ، اور مسئلہ ہونے لگا ہے، سوال کا جواب آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَبَعْدَ وَفَاتِكَ یا رسول، حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور اپنی قبر میں تشریف لے جائیں گے تو اس وقت بھی درود کی آواز پہنچے گی؟ توجہ ہے اور کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے خیال شریف میں طبیعت شریف میں کوئی سمجھ میں آئی بات؟ سنو، دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ، آقا جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ کا وصال ہو جائے گا، انتقال ہوگا، آپ اپنی قبر میں چلے جائیں گے تو وہاں بھی درود کی آواز سنیں گے؟ سنو،
نوجوانوں دل پہ لکھ کے لے جاؤ، تاجدار کائنات رسول الثقلین ناطق وحی آمنہ کے لال میرے میلاد والے آقا نے فرمایا بعد وفاتی، ہاں میں اپنے وصال کے بعد جب اپنی قبر میں ہوگا وہاں بھی میں درود و سلام کی آواز پوری دنیا میں جہاں کوئی پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ میری پوری گفتگو کی جان ہے یہ حدیث۔ بیٹا میری محنت ضائع نہ کر، میری محنت ضائع نہ کر۔ 11 بج رہے ہیں، 11، میری محنت ضائع نہ کر۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں جب میں قبر میں چلا جاؤں گا بعد وفاتی، وفات کے بعد بھی درود کی آواز مجھ تک پہنچے۔ اب اس پر دلیل حضور نے خود دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دلیل نبی پاک نے اور میرے آقا نے دلیل خود دی۔ سنو دلیل کیا ہے۔ فرمایا ہاں میں وصال کے بعد بھی درود کی آواز مجھ تک پہنچے گی۔ کیسے پہنچے گی؟ گنبد خضرا کے مکی خود بتا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، عرش والے رب نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میرے دوست مسلم شریف کی ایک حدیث سن ذرا، صرف شور ڈالنا ہی سیکھ رکھا ہے کہ بتاؤ بخاری سے نکالو، مسلم سے نکالو، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے او اٹھاؤ مسلم شریف۔ کاش اس ملت کے نوجوان نے حیات النبی کا عقیدہ سیکھا اور سمجھا ہوتا۔ ایسا عقیدہ خدا کی دھرتی پر خدا کی قسم نہیں، ایسا طیب طاہر سچا سچا کھڑا عقیدہ خدا کی دھرتی پر نہیں۔ معراج کی رات صحیح مسلم شریف پڑھنے لگا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، توجہ میری طرف رکھو۔ جس آقا کریم کا کلمہ پڑا ہے، جن کے میلاد پاک کی محفل میں آئے، جن کے ذکر کی محفل میں آئے، میرے آقا حضور پر نور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کی رات جب میں معراج پہ جا رہا تھا، آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہا تھا، فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے جب گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے برخوردار مسلم شریف میں ہے یہ حدیث، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ قبر کے پاس سے حضور گزرے، حضور نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم قبر میں کیا کر رہے ہیں۔ قبر تو عالم برزخ ہے، علماء تشریف فرما ہے، قبر عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ اگر اس جہان میں رہ کر میرے جملے پہ توجہ دے میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ جوان، اس جہان میں رہ کر
آمنہ کے لال اس جہان کو دیکھ رہے ہیں. اس جہان میں رہ کر میرے آقا قبر کے جہان کو اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. آقا اس جہان میں رہ کر اس جہان کو دیکھ رہے ہیں. قسم ہے کعبے کے رب کی، اس جہان میں جا کر میرے آقا اس جہان کو دیکھ رہے ہیں. اس جہان میں جا کر میرے آقا اس جہان کو دیکھ رہے ہیں. اس جہان کو دیکھ رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک حدیث شریف سنانے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس حدیث شریف کی تفہیم ضروری ہے. بیٹا توجہ رکھ میری طرف، بات نہ کر، میری طرف دیکھ. میرے میلاد والے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. یہ میرے آقا کی حدیث ہے. نوجوانوں اپنے دل پہ لکھ لو. تاجدار کائنات، سرور قلب و سینہ، حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور میرا اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانے میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک مرادی معنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک لفظی معنی اور ایک مرادی مانا. لفظی معنی میں نے آپ کو سنایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. اب مرادی معنی سنو. حیاتی خیر لکم، میری حیات میں بھی تمہیں خیر میرے در سے ملتی ہے. ومماتی خیر لکم، اور میرے وصال کے بعد بھی تمہیں خیر میرے در سے ملتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری زندگی میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے. میرے در سے ملتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے. میرے در سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک حوالہ سن لو. یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد، میں اس حدیث شریف کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری اپنی کتابوں میں تو ہے ہی ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا، لیکن میں 2 ریفرنس ایسے کوڈ کرنا چاہتا ہوں. بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، بڑی توجہ سے سن لو، پوری زندگی نفع دے گی بات. وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی نا تو اڈے گے کوئی کھنگڑ نہیں لگا. آپ کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. دیکھو ذرا، دیابنا کے مجدد، چھوٹا موٹا امام مسجد نہیں، مجدد دیابنا. اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جمال الاولیاء، اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں ان کے مجدد ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی. ان کی کتاب تکریم المومنین، ریفرنس میں نے کوڈ کر دیا. اور ہماری مستند اور معتبر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے، بہت سے ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا. جب سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے مولا علی کو بلایا. کن کو؟ مولا علی کو بلا کر انہیں وصیت کی. انہیں کیا وصیت کی؟ سنو ذرا نوجوانوں نے ملت اسلامیہ، ذرا غور سے سنو. وصیت کرنے والا ابو بکر صدیق، وصیت مولا علی کو کر رہے ہیں.
کتابوں کے نام میں نے بتا دیے. فرمایا علی جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جب جنازہ ہو جائے تو میری چارپائی جنازے والی اٹھا کر حضور کے روضہ اطہر کے دروازے کے سامنے رکھ دینا. نماز جنازہ پڑھ کے چارپائی اٹھا کے حضور کے روضہ اطہر و اقدس و اکمل کے سامنے رکھ دینا اور یہ پڑھنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. جمال الاولیاء میں بھی ہے، تقریم الملک دونوں میں لکھا ہے. اور یہ سلام عرض کر کے کہنا یا رسول اللہ ابو بکر بالباب یستأذنو کا، حضور ابو بکر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. ابو بکر حاضر ہے، اندر آنے کی اگر اجازت مل جائے تو روضہ رسول میں دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کرنا. سنو حضرات، جنازہ جب انتقال ہوا صدیق اکبر کا غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا رضی اللہ عنہ. جنازے کے بعد چارپائی اٹھا کے نا اس حجرے کے دروازے کے سامنے رکھی جہاں حضور کی قبر انور تھی. وصیت کے مطابق عرض کیا گیا آقا دروازے پر ابو بکر آیا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. ان تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے روضہ اطہر کی دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب. دیر نہ کرو میرے دوست کو جلدی اندر لے آؤ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جا، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے. میرے آقا پوری کائنات میں میرے آقا کریم کے یہ ذکر پاک و میلاد کی محفل ہے. تین باتیں میں آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک حضور کی خلقت ہے، ایک آپ کی ولادت ہے، ایک آپ کی بعثت ہے. یہ نقطہ میں چاہتا ہوں کہ ہر پڑھا اور بے پڑھا شخص اچھی طرح سمجھ جائے. اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا. ایک ہے میرے آقا جب بنائے گئے، ایک جب میرے آقا کا میلاد ہوا، تیسرا جب میرے آقا کی بعثت ہوئی. اعلان نبوت، اظہار نبوت. 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان و اظہار فرمایا. یہ ہے بعثت محمدیہ. اور 12 ربیع الاول کو میرے آقا کا میلاد ہوا، یہ ہے ولادت محمدیہ. ایک ہے خلقت محمدیہ کہ میرے آقا بنائے کب گئے. مدارج النبوت کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے. پوری کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا. تخلیق کائنات کا شاہکار اول، تخلیق کائنات کا شاہکار اول آمنہ کے لال کا نور مبارک ہے. سب سے پہلے حضور کا نور بنایا اور اسی نور کا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ظہور ہوا. جس نور کا ظہور ہوا نا وہ فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری. اور جس رب نے محبوب کو نور کو دنیا میں ظہور، رب کریم نے فرمایا میرے محبوب کے نور مبارک کا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، تو بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا. اور جن کی گود میں اس نور کا ظہور ہوا سید آمنہ پاک وہ فرماتی ہیں خرج منی نور، خرج منی، مجھ سے نور کا ظہور ہوا اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھا. جگ نور و نور، جگ نور و نور، آئین حضور
تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے. جو نور ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے بنایا، اسی نور محمدیہ کا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت عبداللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی آغوش میں اسی نور محمدیہ کا ظہور ہوا تھا. 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے نبوت کا الہام اور اظہار فرمایا. تو حضور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں، تخلیق کے اعتبار سے اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں. تخلیق تو پوری کائنات سے پہلے ہوئی، لیکن اس محبوب کریم علیہ السلام کی بعثت تمام نبیوں سے آخر میں ہوئی. تو حضور خاتم النبیین ہیں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے. اس پر 2-3 باتیں قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ لیجئے کہ حضور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں. آخری نبی، اللہ کے آخری رسول و پیغمبر تو حضور کی ذات ہے، جن پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت حضور کی ذات پر منقطع ہو گیا. قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضور آخر الانبیاء ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کی خاتم النبیین ہونے کا اعلان رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا. میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے خاتم النبیین کے لفظ میں تحریف کی جا رہی ہے، اس لیے میں اس کا وہ معنی آج آپ کو بتاؤں گا. خاتم النبیین کا وہ معنی جو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی آج وہ بتاؤں گا جو نبی کریم نے خود فرمایا، اور اسی خاتم النبیین کے معنی کو آج آپ نے اپنے دل پہ لکھ لینا ہے. ختم نبوت کے معاملے میں آپ مار نہیں کھائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ اسلام کا اساسی بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. بہت سے بیان کرنے والے کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. میری ایک قادیانی دجال سے بہت عرصہ ہوا، زمانہ طالب علمی میں اس سے ایک مباحثہ چل گیا. وہ اسی بات پہ وہ اڑ گیا. کہتے ہیں کہ آپ تقریروں میں کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ حدیث شریف ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے. میں نے اسے پکڑ لیا، گچی سے پکڑ کے ایسا مروڑا کہ اٹھ نہیں سکا. میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی وہ گدڑ سنگھی آ جائے تاکہ کوئی مردود آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے. وہ ترجمہ کرو نا جو ہمارے امام نے کیا ہے. یہ ترجمہ نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ کرتے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نہیں میرے بھائی، میں بڑے ادب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس کا ترجمہ سمجھ لے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر وہ تو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لہذا یہ مانا کرو کہ حضرت عیسیٰ تو پہلے انبیاء میں سے ہیں، زندہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. آج فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اس مقام پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے،
اس کا معنی پھر صحیح یہ ہوا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا وہ پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تو پہلے ہی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ سورہ آل عمران میں لکھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ قاتل جب اندر داخل ہوا تو اللہ کریم نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے قیامت کے قریب ملک شام کے شہر دمشق کی جامعہ اموی کے مینارہ شرقی پر حضرت عیسیٰ نزول فرمائے۔ تو قادیانی دجال مردود مجھے کہنے لگا کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، آپ کہتے ہیں نبی آئے گا نہیں، عیسیٰ آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا عقیدہ تو سنو نا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کے معنی میں تحریف ہو رہی ہے۔ اے نوجوانوں، مختصر وقت میں بڑے آسان طریقے سے مسئلہ ختم نبوت سمجھانا چاہتا ہوں۔ خاتم النبیین، نبیوں میں سے آخری نبی، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے حضور ہیں۔ اس میں جو تحریف کر رہے ہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر لا نبی بعدی کا معنی آپ نے سمجھ لیا، خاتم النبیین کا معنی سمجھ لیا، تو کوئی نقب زنی نہیں کر سکے گا۔ آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں، 2 منٹ نہیں بات کر سکے، چاہے ان کا مربی کیوں نہ آ جائے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کے سامنے 1 منٹ نہیں ٹھہرے گا۔ میری بات بس توجہ سے سن لو، سنیے قرآن ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین، اب اس کا معنی وہ جو آمنہ کے لال نے کیا ہے، نہ خطیب کا ترجمہ، نہ مولوی صاحب کا، نہ پیر صاحب کا، نہ حضرت صاحب کا، نہ حضرت صاحب کا۔ اس کا ترجمہ وہ سنو جو مدینے کے تاجدار نے کیا ہے۔ لو جی، خاتم النبیین کا معنی دل پر لکھ لو، خاتم النبیین کا معنی لکھ لو۔ آقا نے ترجمہ فرما کے بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ میں صرف 2-3 لفظ سمجھانا چاہتا ہوں۔ قادیانی دجال مغالطہ دیتا ہے، ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہے، تشریح نبی ہے، غیر تشریح نبی ہے۔ کہتے شریعت مدینے والے کی ہے، لیکن مرزا دجال کی جو نبوت ہے نا، یہ حضور کی شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت حضور والی ہے۔ لیکن سنو، علماء کی موجودگی میں دامن تھام کے کہتا ہوں، بریلی کے تاجدار کا دامن تھام کے کہتا ہوں، او گرامر پڑھی ہوتی، او گرامر پڑھی ہوتی تو کبھی الجھن کا شکار نہ ہوتا۔ یہ لا نفی جنس ہے، لا نفی، سارے بولو لا نفی، ایک دفعہ بولنا پڑے گا آپ کو، اوکھیاں سوکھیاں بولو ذرا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں ورنہ بلاتا نہ، میں ہی بولتا رہتا۔ آپ آرام فرمائیں، میں تقریر کرتا ہوں، تسی آرام کرو، لمحہ پہ جاؤ۔ صرف سمجھانے کے لیے برخوردار ذرا تازہ دم ہو کے سن، آخری لمحے بیان کے میری محنت ضائع نہ کر، توجہ سے سن ذرا۔ یہ لا نفی جنس، لا نفی جنس گرامر کے اعتبار سے نبوت کی جنس کی نفی کر دی۔ ہر قسم کا نبی، ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، اور دنیا والوں، میرے آقا کی حدیث بتاتی ہے قیامت تک
کسی قسم کا کوئی نبی ذلی بروزی تشریح غیر تشریح، آقا کریم نے دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت، حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک آمینہ کے لال کے بعد پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہی ختم نبوت، یہی ختم نبوت، یہی ختم نبوت، یہی ختم نبوت۔ دو حدیثیں میں چاہتا ہوں میرا ہر بیٹا، ہم نے ختم نبوت میں جیلیں کاٹی، مجھے آج بھی وقت یاد ہے 1974 میں جب تحریک تحفظ ختم نبوت چلی تھی تو جیل میں ہمیں سینٹرل جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت جیل کی دیوار پر بھی ہم نے لکھا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ مارے کھائی ہم نے ختم نبوت میں، جیلیں کاٹی، کیوں؟ اللہ تیرا شکر ہے 1974 میں جو تحریک تحفظ ختم نبوت چلی، اس کے نتیجے میں حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور تاریخ ساز دن ہے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ قادیانی آئینی طور پر اور قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان کے صدر تھے، اس دور میں آرڈیننس جاری ہوا تھا کہ کوئی قادیانی مرتد اسلامی اور دینی اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتا۔ آج آئینی طور پر اور قانونی طور پر ختم نبوت کو تحفظ حاصل ہے۔ قادیانی امتناع قادیانیت آرڈیننس باقاعدہ پاس ہوا، قانون بن گیا، آئین کے اندر، قانون کے اندر قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے۔ حاضرین محترم، مگر یاد رکھو قادیانیوں کی سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ میرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، قادیانی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ مولانا نورانی فرماتے تھے ان کا لنک اور تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، قادیانیوں کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، تل ابیب کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ۔ میرے امام کی بات ذہن میں رکھا کرو، تاجدار بریلی کہ ہم احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اوے میرے امام فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ قادیانی مرزائی مغالطہ دیتے ہیں۔ دو حدیثیں میں آپ کو سنا کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت پر فتنہ قادیانیت و فتنہ مرزائیت، جس کو اس دور کا میں سب سے بڑا فتنہ سمجھتا ہوں، دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ الحمدللہ دربار عالیہ حضرت محدث عبدالوی سے 286 صفحات پر جان رحمت کا مجلہ ختم نبوت شائع کیا گیا، اور پوری دنیا میں ختم نبوت کا وہ شمارہ پوری دنیا میں پھیلا جس میں قادیانیت و مرزائیت کا پردہ چاک کر کے عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا گیا۔ اور اسی جان رحمت کے ختم نبوت نمبر میں 1974 7 ستمبر کو جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، پوری اسمبلی کی کاروائی ہم نے اس رسالے کے اندر چھاپ دی ہے۔ ہم نے اسے مجلد یعنی جلد کروائی ہے بڑی خوبصورت، تاکہ لائبریری ایڈیشن الحمدللہ کالجوں، اسکولوں کی، یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں ہم نے ختم نبوت نمبر بھجوایا،
تاکہ اس اپنی نوجوان نسل کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جائے اور ختم نبوت کے عقیدے و مسئلے پر میری ملت کا نوجوان کہیں گمراہ نہ ہو جائے. اسی نیت اسی ارادے سے میں 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. ہاں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. آج اپنے سینوں کے اوپر یہ 2 حدیثیں لکھ کے لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میں نبیوں میں سے، اور تم امتوں میں سے آخری امت. تم امتوں میں سے، تو بھائی حضور کے بعد امت کے بعد تو امت ہی کوئی نہیں ہے جی. مردود یہ کہاں سے آ گیا؟ حضور کی امت کے بعد قیامت امت نبی کی ہوتی ہے، غیر نبی کی امت نہیں ہوتی. تو میرے آقا نے تو 2 ٹوک فیصلہ کر دیا. حدیث پاک انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے. حضور کی امت آخری امت، جس کو عرش والے رب نے قرآن میں خیر امہ کا لقب دیا. اس امت کا شان سنو، جس امت کے بعد کوئی امت نہیں. کنتم خیر امہ، عرش والے رب نے فرمایا او میرے مدینے والے محبوب کے امتیو، تم 1.25 لاکھ امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو. خیر امہ کا ٹائٹل و لقب تمہیں ملا. ایک حدیث تو یہ دل اور سینے پہ لکھ لیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اور دوسری حدیث سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی. میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک نہ کوئی رسول پیدا ہوگا نہ کوئی نبی پیدا ہوگا. قرآن آخری کلام ہے اللہ کا، الہامی کتاب قرآن، اور اس قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد اور کوئی امت نہیں. اب قیامت تک نبوت کا سکہ چلے گا تو آمنہ کے لال کی نبوت کا سکہ چلے گا. قیامت تک کتاب ہوگی تو قرآن ہوگا. نبوت بھی مدینے والے کی، قرآن بھی مدینے والے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی. اور دوسری آیت سنو ذرا، یہ بات میں چاہوں گا ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر بزرگ تک سب سمجھے. ختم نبوت پر قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں. کتنی؟ او ختم نبوت کے عقیدے پہ پورے قرآن میں 100 سے زیادہ آیتوں سے ائمہ نے استدلال کیا ہے. 100 سے زیادہ آیتیں قرآن کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر شاہد عادل ہے. اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 200 سے زیادہ. 200 سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت پہ ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں. اور قرآن مجید کی 100 آیتیں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کر رہی ہیں. ان میں سے ایک آیت کریمہ پہلے آپ سن چکے ہیں، ایک آیت کریمہ میں اور سنانا چاہتا ہوں کہ دین تو کامل و اکمل و مکمل ہے. دین کامل اکمل مکمل ہے. یہ آیت کریمہ ختم نبوت کے عقیدے پہ بہت بڑی دلیل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا.
دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جس کا تعلق میلاد کے ساتھ بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی توجہ سے سننا ذرا۔ عقیدہ ختم نبوت پر اتنی زبردست دلیل قرآن سے، اتنی زبردست دلیل قرآن سے، تو میں چاہوں گا میرا ہر پیار والا سنی مسلمان اس آیت کریمہ کو توجہ سے سنیں جو حضور کی ختم نبوت پر شاہد عادل ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اس آیت کا تعلق میلاد سے بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے بھی۔ سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ذرا یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا، عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، فرمایا نبیوں تمہیں نبوتیں دوں گا، نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، کتاب عطا کروں گا، حکمت دوں گا، تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، ثم جاءکم پھر تم سب سے آخر میں، تم سب سے آخر میں میرے وہ محبوب آ جائیں، ثم جاءکم رسول، بڑی شان کا مالک رسول تم سب سے آخر میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے اس محبوب پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ثم جاءکم کا جو لفظ ہے نا، سبحان اللہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی آئیں گے 1.25 لاکھ، کتنے نبی؟ اور رسول آئیں گے 313 یا 315، ٹوٹل رسول 313 یا 315 آئے، کل نبی 1,24,000 کم و بیش آئے۔ بے نیاز رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سارے اپنی نبوتیں کر کے جا چکو گے، تم سب سے آخر میں خاتم النبیین میرا محبوب جلوہ گر ہوگا، تم سب سے آخر میں جب وہ رسول آ جائے تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی نصرت بھی کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت میں حضور کے آخر الزماں ہونے کا ذکر کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اساسی اور بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تاجدار گولڈا شریف سیدنا پیر مہر علی شاہ علیہ الرحمہ، جنہوں نے قادیانی فتنے کے خلاف اور قادیانی مرتد کی زندگی میں ایک ایسی معرکۃ الآراء تصنیف فرمائی، سیف چشتیائی، سیف یہ فتنہ قادیانیت اور فتنہ انکار ختم نبوت پر بہت بڑی دستاویز ہے۔ میرے نزدیک یہ قادیانی تابوت کے اندر آخری کیل تھا جو تاجدار گولڈا شریف نے ٹھونکا تھا، اور اعلی حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی زندگی کی جو آخری تصنیف لکھی ہے نا، 1200 کتابوں کے مصنف امام احمد رضا، جنہوں نے فتنہ مرزیت و قادیانیت پر اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ایک معرکۃ الآراء آپ کی تصنیف ہے جس کا نام ہی بڑا پیارا ہے، الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار۔ سبحان اللہ یہ میرے امام کا وصال ہوا ہے 1921 میں، سیدی اعلیٰ حضرت کا سن وصال 1921 ہے، اور 1921 میں ہی آپ نے یہ تصنیف قادیانی فتنے کے خلاف بے نقاب کیا قادیانیت کو، اور امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ آؤ
عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ڈٹ جاؤ، ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ۔ خدا کی قسم، خدا کی دھرتی پر اتنا سچا کھرا عقیدہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا عقیدہ میلاد منانے والوں کا کھرا عقیدہ ہے۔ یہ سچا اور کھرا عقیدہ ہے۔ اس پر وقت کی گنجائش کے مطابق میرے رب کریم نے جو چاہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں پھر بڑی محبت سے دعا کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے، جناب محمد شفیق قادری نوری، جن کی دعوت پر میں یہاں آیا۔ انہوں نے دوستوں کی محبت کا اظہار کیا کہ وہ سرکار کے ذکر کی محفل سجانا چاہتے ہیں۔ علماء کرام تشریف لائے، خطباء اعظام آئے، ائمہ مساجد تشریف لائے، معزز مہمان تشریف لائے۔ میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے تمام محبان رسول کے لیے، عاشقان مصطفیٰ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو آباد و شاد فرمائے، اللہ حضور کے ذکر کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی عزت میں، سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔